کل بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی مرکزی کیبنٹ کا اجلاس چیئرمین کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس کی کارروائی سیکرٹری جنرل BSO سمند بلوچ نے چلائی۔ اجلاس کا آغاز شعبۂ بلوچستان کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی سے کی گئی۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال، بلوچستان کے تعلیمی مسائل، تنظیمی امور اور آئندہ لائے عمل کے ایجنڈے زیر بحث رہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی سینٹرل کیبنٹ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اراکین نے کہا کہ بلوچستان میں آئین اور قانون کا نفاذ مکمل ختم ہو چکا، اظہار رائے پر مکمل پابندی ہے، سیاسی سرگرمیوں اور سیاسی عمل سے وابستگی ممنوع قرار دی چکی ہے۔ گزشتہ دنوں کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس و سیمینار کو ڈپٹی کمشنر کی NOC سے مشروط کرنا انتہائی ہم سمجھتے ہیں گھناؤنی عمل ہے، جس کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی۔ ہمارے حکمران اب پریس کو تالا لگا کر لوگوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں میڈیا مکمل کنٹرول اور زیر عتاب ہے، جبکہ ہر فرد کی بولنے لکھنے پر پابندی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں پہلے سے ہی اظہار رائے پر ایک قدغن تھی، لیکن اب جو میڈیا ہے، پریس کلب ہی وہ واحد جگہ ہے، لوگوں کے لیے سہارا ہے کہ لوگ بے بس ہو کے یہاں پر آ کے اپنی آواز حکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ بلوچستان کے جو حکمران ہیں، گونگے بہرے تو پہلے ہو چکے تھے، لیکن اب جو مظلوم ہیں، جو بے بس عوام ہے، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس لیے انہوں نے پریس کلب کو نہ صرف پہلے بھی ایک پروگرام کے دوران پریس کلب پر تالہ بندی کی تھی، بلکہ واضح طور پر جو ہے نا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پریس فریڈم اور اظہار رائے پر مکمل قدغن ہے، اور اس کو ہم فوری طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں۔ صحافی حضرات، کیبنٹ اجلاس میں بلوچستان حکومت کی جانب سے بلوچستان کے طلباء رہنماؤں، سیاسی کارکنان، سول سوسائٹی کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں اساتذہ کے نام کو 4تھ شیڈول میں ڈالنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے مضحکہ خیز قرار دے دیا گیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت بلوچستان میں ایک رسم چل پڑی ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد بلوچستان کے تمام لوگ جو یہاں پر ایک سیاسی شعور رکھتے ہیں، جو پڑھنے لکھنے پہ یقین رکھتے ہیں، جو قلم پہ یقین رکھتے ہیں، جو سیاست اور جمہور پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی زبان بندی کے لیے ان کو انڈر واچ جو ہے نا لایا جا چکا ہے۔ ہمارے انفارمیشن کے مطابق جتنے بھی ہماری طلباء تنظیمیں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے نام کو، ان کے رہنماؤں کے ناموں کو جو ہے نا 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے۔ نہ صرف ہمارے ناموں کو یا کہ طلباء تنظیموں کو، بلکہ اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے انفارمیشن کے مطابق بلوچستان کی سینکڑوں پروفیسرز، اساتذہ، ادیب، شعراء اور ایسے لوگ ہیں جن کو 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے، اور ان کی لسٹ پبلک نہیں کی جا رہی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیشہ سے پرم سیاسی جوہدکاروں کو سنگین الزامات، ٹرولنگ، جعلی FIRs اور دھمکیوں کا سامنا تھا، جبکہ اب اساتذہ کو بھی مشکوک لسٹ میں ڈال کر ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، جو آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اور میرے خیال سے اس خطے میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ حکومت نے اپنے ہی اساتذہ کو انڈر واچ کر کے ان کو 4تھ شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں، چونکہ ہم سب کا تعلق تعلیمی اداروں سے ہے، ہماری پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس سے ہمارے بہت سارے جو چیزیں لکھنے پڑھنے کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں بلوچستان میں غیر اعلانیہ طور پر ایک سول حکومت کے پوشاک میں ماشاء اللہ کا نفاذ ہو چکا ہے، اور بلوچستان کے لوگوں کی زبان بندی کی جا رہی ہے۔ صحافی حضرات، تنظیمی کیبنٹ کے اجلاس میں تنظیمی امور و سابقہ پروگراموں کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ نظریاتی کارکنان کی انتک جدوجہد سے تنظیم نے مختصر وقت میں بہترین پالیسیوں پر عمل کیا ہے، جس میں تنظیمی اسٹرکچر کو نہ صرف مزید منظم کیا گیا ہے، بلکہ مختلف زونوں میں پروگرامات کا انعقاد کیے جا چکے ہیں۔ اجلاس میں کہا گیا کہ تنظیم کے اراکین پر ڈسپلن و آئین کی پابندی پہلا شرط ہے، کسی بھی رکن کے خلاف آئین شکنی یا تنظیمی ڈسپلن کی پاسداری نہ کرنے پر بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ صحافی حضرات، کیبنٹ اجلاس میں کہا گیا کہ بلوچستان میں نظام تعلیم کاروبار کا شکل اختیار کر چکا ہے۔
انتظامی کرپشن، ناقص منصوبہ بندی اور سفارشی کلچر نے تعلیمی نظام کو تباہ کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے نام پر بنائے گئے ادارے مکمل دیوانیہ ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے تمام جامعات میں اساتذہ کی تنخواہیں تک ادا نہیں کی جا رہی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے مکران میڈیکل کالج کا جو اسٹاف ہے وہ اپنے تنخواہوں کے لیے کالج بند کر کے احتجاج پر ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتی غیر سنجیدگی اور ان کے بھونڈے مذاق یہاں تک پہنچ چکے کہ وہ تعلیم کے نام پر بلند و بانگ دعوے تو کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ کولیپس ہو چکے ہیں۔ ان کو اپنے اسٹاف کو دینے کے لیے سیلری جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب ٹیچرز اسٹاف اسٹرائک پہ جاتے ہیں تو بہت بڑا ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے تعلیمی سال ضائع جو ہے نا ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اس پہ جو ہے نا ہم نے اپنے کیبنٹ اجلاس میں بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھرپور اس پہ تحریک چلائیں گے۔ نہ صرف ہم تحریک چلائیں گے، بلوچستان کی جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں اور اسپیشلی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ بلوچستان کے جو تعلیمی نظام کی جو زبوالی ہے اس پہ آپ لوگ کم از کم ایکشن لیں۔ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ بلوچستان کے بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں وہ غیر فعال ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال شہید سکندر یونیورسٹی خضدار ہے، جو کئی سالوں سے اس کی بلڈنگ قائم ہے، لیکن اب تک اس میں کلاسز کا آغاز نہیں ہو چکا ہے۔ جبکہ کوہلو میں 2007 سے کوہلو گرلز انٹر کالج تعمیر ہو چکا ہے، اس میں آج تک بچیوں کی تعلیم متاثر ہے، اور کوہلو کے جو گرلز ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تعلیم کی زیور سے آراستہ نہیں ہو پا رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ رکشان اور نصیر آباد بلوچستان کے دو بڑے ریجن ہیں، انتہائی بڑے ریجن ہیں۔ نصیر آباد اور رکشان میں یونیورسٹی کے جو ہے نا ایکٹ بہت پہلے اسمبلی سے پاس ہو چکے ہیں۔ حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے اتنے بڑے دو بلوچستان کے ریجن ہیں وہ ہائر ایجوکیشن سے محروم ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ رکشان یونیورسٹی اور نصیر آباد یونیورسٹی کی قیام کو فی الفور عمل میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے اگر ہم کالجز کی صورتحال دیکھیں تو کالجز میں انتہائی مخدوش صورتحال ہے تعلیم کی، اور بلوچستان میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں یہاں پر جو تعلیمی منصوبہ بندی کی جاتی ہے انتہائی نائل لوگ بیٹھے ہیں۔ تعلیم کے نام پر بلوچستان میں کاروبار کے سوا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ آپ کا سیکٹری ایجوکیشن ہو، آپ کا ڈائریکٹر اسکول، ڈائریکٹر کالجز، آپ کے جتنے بھی ایجوکیشن سیکشن کے بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے بھی ایجوکیشن کو کاروبار اور ایک دھندا بنایا ہوا ہے، جس سے بلوچستان میں اس وقت سینکڑوں ایسے، اگر آپ اعداد و شمار خود اسکول ڈپارٹمنٹ کی نکالیں، سینکڑوں ایسے اسکول ہیں جو بالکل بند ہیں، ان میں ایک بھی اساتذہ تعینات نہیں ہے، اور تعینات بھی کیے جاتے ہیں۔ ایک انتہائی گناونی سسٹم ہے یہاں پر، سفارشی کلچر کے نام پر اساتذہ کو یہاں سے وہاں شفل کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں ایک نوٹیفیکیشن ڈائریکٹر ایجوکیشن کی سیکٹری ایجوکیشن کی ہمارے نظروں سے گزری کہ اس میں تربت کالج کا ایک پروفیسر ہے، اس کو شفٹ کر کے کوہلو کالج میں اس کا ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خضدار کالج کا اگر کوئی پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، اس کو پشین میں شفٹ کیا جا چکا ہے۔ کوئٹہ کا کوئی ہے، اس کو دالبندن میں شفٹ کیا جا چکا ہے۔ ایک طرف تو ہم حیران ہیں کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں تعلیم و ترقی کے ان کے جو دعوے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں سے میسج یہ جاتا ہے کہ یہاں پر جو آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں کا جو ذمہ داران بیٹھے ہیں، وہ مذاق کر رہے ہیں تعلیم کے نام، اور بلوچستان کے لوگوں کو یا کہ بلوچستان کے طلباء کی جو پسماندگی کی ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تعلیم نہیں بلکہ کاروبار کی جا رہی ہے۔ ہم دو ٹوک الفاظ میں ایک بار پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ ادارے ہمارے طلباء کے میراث ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کے میراث ہیں۔ تعلیمی اداروں کے ساتھ مذاق بند کیا جائے، تعلیمی اداروں میں جو سفارشی کلچر ہے، تعلیمی اداروں جو بحران پیدا ہو چکی ہے، اس کو حل کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ہمارا بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا ایک واضح سٹانس تھا۔ ہم نے کل کے اپنے کیبنٹ میٹنگ میں اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو کسی بھی صورت برداشت نہیں جو ہے نا کریں گے۔ ایک بہت بڑی تحریک چلائیں گے، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں زبونوالی کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے۔ صحافی حضرات، ہمارے کابینہ اجلاس کے جو ہے نا اراکین نے، ہم نے کیبنٹ اجلاس میں مختلف فیصلے لیے ہیں۔
ان میں چند فیصلے جو ہیں کہ بلوچستان میں ناقص تعلیمی نظام اور اداروں کی زبونوالی پر کوئٹہ میں ایک گول میز کانفرنس انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم بلائیں گے، طلباء تنظیموں کو اور جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو اس گول میز کانفرنس میں بلائیں گے اور تعلیمی زبونوالی پر وہاں پر کھول کے ڈسکس کریں گے، اور جو لائے عمل وہاں پر بنائیں گے تو تنظیم اس لائے عمل کو لے کر بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے لیے ایک تحریک کی آغاز کرے گی۔ کولو گرلز کالج کی فعالیت، بوائز کالج کولو میں اساتذہ کی کمی سمیت دیگر مسائل پر بھی ہم نے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے مرحلے میں ہم کولو میں ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کریں گے، جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر ان کی زبونوالی کے خلاف۔ کابینہ اجلاس میں غیر فعال تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل شروع کرانے اور فیسوں میں بیجا اضافے کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اجلاس میں کابینہ اراکین نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر CC ممبر اورنگزیب بلوچ کو معطل کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا، جبکہ آخر میں کیبنٹ اجلاس نے تمام زونوں کی جنرل باڈی اجلاس منعقد کرنے اور تنظیمی اسٹرکچر کو مزید فعال بنانے کی بھی منظوری دی۔ شکریہ۔